अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शब बारात में सलातुत तस्बीह पढ़ने का बिल्कुल आसान तरीका, खास तौर पर शब बारात के मौके के ऊपर मुख्तलिफ जिक्र अज़कार किए जाते हैं। कुछ हमारे भाई बहनें ऐसे होते हैं कि वो नमाज को ज्यादा तरजीह देते हैं। बाज हमारे भाई ऐसे होते हैं, बहनें ऐसी होती हैं कि वो कुरान मजीद की तिलावत को ज्यादा तरजीह देते हैं। अब शब बारात के मौके के ऊपर या किसी और मौके के ऊपर अगर हमें सलातुत तस्बीह की नमाज पढ़नी है तो किस तरह पढ़ेंगे। सबसे पहले सलातुत तस्बीह पढ़ने की जो फजीलत है वो आप अच्छे से समझने की कोशिश करें। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यह नमाज पढ़ने का तरीका आपने समझाया था और आपको बताया था, और उसके बारे में यह भी बयान फरमाया कि अगर आप इस नमाज को पढ़ लेते हैं अल्लाह ताला आपके गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। तो सलातुत तस्बीह का पढ़ना बहुत बड़ा सवाब है। अल्लाह ताला इस नमाज के जरिए से बंदे के गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। देखिए इसका पढ़ने का क्या तरीका है, तो दो तरीके हैं। सबसे पहले हम सलातुत तस्बीह की नियत करेंगे। नियत किस तरह करेंगे? नियत नाम है दिल के इरादे का। ठीक है जी, ये आपने नियत कर लेनी है कि 4 रकत में नमाज सलातुत तस्बीह की पढ़ रहा हूं, ये आपके लिए नियत काफी है। चूंकि ये नफिल नमाज होती है और नियत कहीं भी हो, कोई सी भी नमाज की हो, नियत नाम है दिल के इरादे का। जबान से नियत करना भी जरूरी नहीं है। तो आपने ये इरादा कर लिया कि मैं 4 रकात सलातुत तस्बीह की नमाज पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं, ठीक है। इसके बाद में 2 तरीके हैं जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। जो भी आपको आसान लगे आप उसके मुताबिक अपनी नमाज को पढ़ लें। सबसे पहला तरीका यह है कि आप नियत करें। नियत करने के बाद में आप अपने दोनों हाथों को बांध लें, ठीक है। नियत करने के बाद में दोनों हाथों को बांधने के बाद में तरीका यह है कि सना पढ़ें। सना पढ़ने के बाद में ताउज़ यानी आऊज़ु और बिस्मिल्लाह पढ़ें। उसके बाद में आप पढ़ेंगे सूरतुल फातिहा, और सूरतुल फातिहा के साथ में आप कोई एक सूरत मिलाएंगे। कोई भी सूरत जो आपको याद है, मिसाल के तौर पर तब्बत यदा आपको याद है, आपने ये मिला ली। कंप्लीट होने के बाद में आपको रुकू में नहीं जाना। रुकू से पहले ही सूरह लहब के खत्म होने के बाद में 15 मरतबा आपको ये कलिमात पढ़ने हैं। कौन से? सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये 15 मरतबा पढ़ने हैं आपने। उसके बाद में आप रुकू में जाएं, और रुकू में जाने के बाद में आपने 10 मरतबा यही कलिमात पढ़ने हैं। लेकिन रुकू में सबसे पहले आपको तस्बीह पूरी करनी है जो रुकू की तस्बीह है, और वो क्या है? सुबहान रब्बियल अज़ीम। कम से कम 3 मरतबा आप इनको कलिमात को पढ़ेंगे। किनको? सुबहान रब्बियल अज़ीम को। उसके बाद में फिर आपने ये कलिमात सुबहान रब्बियल अज़ीम के बाद में 10 मरतबा इनको पढ़ लेना है। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। 10 मरतबा आपको ये कलिमात पढ़ लेने हैं। उसके बाद में आप खड़े हो जाएंगे ऊपर, रुकू से सीधे खड़े होंगे। समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द। इसके बाद में फिर आप 10 मरतबा यही कलिमात पढ़ेंगे। ठीक है जी, कितना हो गया? आपने रुकू से पहले 15 मरतबा पढ़े, रुकू में 10 मरतबा पढ़े, कितने हो गए? 25 मरतबा। फिर रुकू से खड़े होकर के आपने पढ़े, कितने हो गए? 35 मरतबा। फिर आप जाएंगे सजदे में। सजदे में जाएंगे अल्लाह अकबर कहते हुए सुबहान रब्बियल आला कम से कम 3 मरतबा पढ़ेंगे। ठीक है जी। उसके बाद में फिर हम सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर इनको पढ़ेंगे 10 मरतबा। ये पहला सजदा है। तस्बीह के बाद में सुबहान रब्बियल आला के बाद में 10 मरतबा हमने ये कलिमात पढ़ लेने हैं। तो ये हमारे कितने हो चुके थे? 35 और 10 45। उसके बाद हमने सजदे के बाद में सर उठाना ऊपर को, अल्लाह अकबर कहते हुए सर उठाएंगे, और वहां पर हम 10 मरतबा यही कलिमात पढ़ेंगे। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। 10 मरतबा ये कलिमात पढ़े तो 45 हो चुके थे, और 10 55 हो चुके हैं। उसके बाद में फिर हम दूसरे सजदे में जा रहे हैं। दूसरे सजदे में अल्लाह अकबर कहते हुए जाएंगे और 3 मरतबा कम अज कम सुबहान रब्बियल आला पढ़ेंगे।
اور اس کے بعد میں پھر وہی کلمات سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ 55 وہ ہو گئے، 10 مرتبہ یہ ہمارے 65 مرتبہ ہو چکے، اور ہمارا یہ دوسرا سجدہ تھا۔ دوسرے سجدے سے سر اٹھائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے، لیکن کھڑے نہیں ہوں گے دوسری رکعت کے لیے، بلکہ دوسرا سجدہ کرنے کے بعد میں ہم بیٹھ جائیں گے، اور بیٹھنے کے بعد میں ہم 10 مرتبہ وہی کلمات پڑھیں گے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ 65 اور 10 مرتبہ کتنے ہو گئے؟ یہ ہو گئے ہمارے 75 مرتبہ، اور ایک رکعت میں ہمیں یہ کلمات 75 مرتبہ پڑھ لینے ہیں۔ اب ہمیں اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑا نہیں ہونا، بلکہ ہم نے یہ کلمات کمپلیٹ کر لیے، 75 مرتبہ ہو چکے ہیں، ہم ڈائریکٹ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ دوسری رکعت میں بھی اسی طرح پڑھیں گے 75 مرتبہ، اس کے بعد میں پھر تیسری رکعت میں بھی 75 مرتبہ، اور چوتھی رکعت میں بھی 75 مرتبہ ہم پڑھیں گے، اور اس طرح سے ہماری 4 رکعت کمپلیٹ ہو جائیں گی۔ یہ ایک طریقہ ہوا۔ دوسرا طریقہ جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نیت باندھنے کے بعد میں آپ ہاتھوں کو باندھ لیں گے، اور اس کے بعد میں آپ ثنا پڑھیں گے، صرف ثنا۔ ثنا کے بعد میں آپ 15 مرتبہ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد میں پھر آپ پڑھیں گے تعوذ یعنی اعوذ، تسمیہ یعنی بسم اللہ، پھر سورۃ الفاتحہ، اس کے بعد میں کوئی اور سورت اس کے ساتھ ملا لیں گے۔ اس کے بعد میں ملانے کے بعد میں آپ 10 مرتبہ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ابھی آپ رکوع میں نہیں گئے، تو سورۃ الفاتحہ سے پہلے، تعوذ تسمیہ سے پہلے، ثنا کے بعد میں 15 مرتبہ کلمات یہ پڑھ لیے، اس کے بعد تعوذ تسمیہ سورۃ الفاتحہ کوئی سورت، اور اس کے بعد میں رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ اور پڑھ لیے۔ آپ کے 15 وہ 10 یہ ہو گئے 25 مرتبہ یہ کلمات ہو گئے۔ اس کے بعد آپ رکوع میں جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ رکوع میں جانے کے بعد میں آپ کو پڑھنا ہے سبحان ربی العظیم کم از کم 3 مرتبہ، یہ رکوع کی تسبیح ہے۔ 3 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد میں آپ 10 مرتبہ وہی کلمات پڑھیں گے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ آپ کے ہو چکے ہیں 35 مرتبہ، اور آپ کا یہ رکوع کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ رکوع کمپلیٹ ہونے کے بعد میں آپ کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ کھڑے ہونے میں کہیں گے سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد۔ پھر آپ کو 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھنے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور یہ ہمارے اب تک ہو چکے ہیں 35 اور 10 45۔ اس کے بعد میں ہم سجدے میں جائیں گے، پہلے سجدے میں اللہ اکبر کہتے ہوئے، اور اس میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے جو ہمارے سجدے کی تسبیح ہے، اور وہ ہے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی کم از کم 3 مرتبہ۔ ابھی ہم سجدے ہی میں ہیں، ان تسبیح کے بعد میں پھر ہم 10 مرتبہ پڑھیں گے وہی کلمات سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب ہمارے ہو چکے ہیں 45 اور 10 55۔ اس کے بعد میں ہمیں سجدے سے سر اٹھا لینا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھنا ہے، اور ہمیں 10 مرتبہ وہی کلمات پڑھنے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب 10 مرتبہ پڑھ لیے تو 55 اور 10 65 ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد میں ہم دوسرے سجدے میں جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے، 3 مرتبہ سجدے کی تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی الاعلی، اور اس کے بعد میں پھر 10 مرتبہ وہی کلمات سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ یہ پڑھیں گے ہم۔ کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ، اور یہ ہمارے ہو چکے ہیں 75 مرتبہ، چونکہ 65 ہم پہلا ہو چکے ہیں، اور 10 یہ ہو چکے ہمارے 75 مرتبہ۔ اب یہ جو ہمارا دوسرا سجدہ تھا یہ بھی الحمدللہ کیا ہو گیا؟ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے۔ پہلے طریقے میں اور اس طریقے میں یہ فرق ہے کہ ہم نے کھڑے کھڑے پہلی رکعت میں 25 مرتبہ پڑھا تھا، اور پہلے طریقے میں ہم نے 10 مرتبہ پڑھا تو دوسرے میں 25 ہو گیا، اس لیے ہم نے دوسرے سجدے کے بعد میں نہیں بیٹھے، ہم سیدھے کھڑے ہو گئے دوسرے طریقے میں۔ پہلے طریقے میں چونکہ ہم نے صرف 15 مرتبہ پڑھا تھا، اس لیے دوسرے سجدے کے بعد میں ہم لوگ اپنی جگہ پر بیٹھے اور 10 مرتبہ کلمات پڑھے، اور پھر ہم کھڑے ہوئے۔ تو پہلی رکعت میں ہم نے کتنی مرتبہ پڑھ لیا؟ 75 مرتبہ۔
دوسری میں بھی اسی طرح پڑھیں گے، تیسری میں بھی اسی طرح، چوتھی میں بھی اسی طرح. یہ ہمارا دوسرا طریقہ ہو گیا. میں نے دونوں طریقے آپ کو سمجھا دیے، جون سا بھی آپ کے لیے آسان ہو آپ اس طریقے کو اختیار کریں اور صلاۃ التسبیح ضرور پڑھیں، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. ویڈیو کو شیئر کریں، اسلامی بھائیوں تک، بہنوں تک پہنچائیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.